وہ روشنیوں سے ڈرتا تھا۔ 10 سال نیند نہیں آئی، 10 سال ایک لائن نہیں لکھی، نشے میں ڈوبا رہا، یقین کی موت کا ماتم کرتا رہا، ہر شے کی موجودگی کو نکارتا رہا۔ ٹی بی جیسی بیماری کی تمنا تھی جو پوری ہو گئی، ایک اور تمنا تھی جوانی میں مر جانے کی، وہ پوری نہ ہوئی۔ بوڑھاپے کے بستر کی موت کو بہت ذلیل موت مانتا تھا جان ایلیا۔ اجمل صدیقی۔ جان ایلیا کا جنم 14 دسمبر 1931 کو اتر پردیش میں امروہہ کے ایک مشہور خاندان میں ہوا۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا ادب میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ نجومی بھی تھے۔ جان گھر میں سب سے چھوٹے تھے اور محض 8 برس کی عمر میں پہلا شعر کہہ چکے تھے۔ اردو اور فارسی میں ماسٹرز کی ڈگری، بہت سی کتابوں کا ترجمہ اور شاعری کے مجموعے ان کی ادبی حیثیت کی علامت ہیں۔ جان 1957 میں پاکستان ہجرت کر گئے اور اس کے بعد کراچی میں آباد بھی رہے اور برباد بھی۔ ایک زرخیز مصنف لیکن کلام کی اشاعت سے پرہیز رکھنے کی ضد ان کی پیچیدہ لیکن دلچسپ شخصیت کا حصہ تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جان جب 60 برس کے ہو گئے تب ان کا پہلا شعری مجموعہ شاید شائع ہوا۔ حالانکہ مشاعروں اور محفلوں میں شرکت کرنے کی وجہ سے ان کا نام پہلے سے بلندی پر تھا، لیکن اس مجموعے نے جان کو ہمیشہ کے لیے اردو ادب کی عظیم شخصیات کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا۔ اس مجموعے کے مقدمے نے نہ صرف جان کے فکر و فن پر روشنی ڈالی، ساتھ ہی ان کی گہری سوچ اور نایاب محاورے کو سمجھنے کا موقع بھی میسر کیا۔ جان کی باقی کتابوں کی اشاعت ان کے انتقال 2003 کے بعد ہوئی، جس میں دوسرے مجموعے کے طور پر یعنی کو یاد رکھا جاتا ہے۔ پھر غمہ 2004، لیکن 2006 اور گویا 2008 میں شائع ہوئے۔ جان نے مختصر وقت کے لیے بطور مدیر بھی کام کیا، جس میں اردو رسالے انشا کا نام مخصوص ہے۔ اسی دوران ان کی ملاقات زاہدہ حنا سے ہوئی جو خود ایک مصنف تھیں۔ ملاقاتوں کا سلسلہ محبت تک پہنچا اور پھر شادی کی سولی چڑھ گیا۔ جان کو زاہدہ سے 2 نہایت خوبصورت بیٹیاں اور ایک ذہین بیٹا ہوا۔ اسی بیٹے کی نظر جان نے ایک شاہکار نظم درخت زرد لکھی۔ جان اور زاہدہ نے آپسی انبن کے چلتے 1980 میں علیحدگی اختیار کر لی، جس نے جان کی گداز دل کو پاک چاک کر دیا، اور جان باقی وقت اپنی بربادی کا جشن شراب پی پی کر مناتے رہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ گردش حالات کے سبب دل بھی میرا تباہ ہے، ہمت بھی پست ہے۔ تم سوچتی بہت ہو تو پھر یہ بھی سوچا میری شکست اصل میں کس کی شکست ہے۔ جان جتنے مشہور زندگی رہتے تھے اس کے کہیں زیادہ مشہور اپنی وفات کے بعد ہوئے۔ جان کی شاعری میں نئے پن اور انداز بیاں کا جو میل ہے وہ نئی نسل کو خوب بھاتا ہے۔ جان صاحب کی شاعری کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان کے قریبی دوست خالد انصاری کا، جن کی وجہ سے ان کی شاعری کی کتاب منظر عام پر ان کی زندگی رہتے شائع ہوئی۔ اپنی شاعری کے بارے میں دیکھیے جان صاحب کیا کہتے ہیں۔ اپنی شاعری کا جتنا منکر میں ہوں اتنا منکر میرا کوئی بدترین دشمن بھی نہ ہوگا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی شاعری بری بے تکی لگتی ہے، لیکن اب تک میرا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا، اور جب تک خدا ہی شائع نہیں کرائے گا اس وقت تک شائع ہوگا بھی نہیں۔ یہ تھی جان ایلیا صاحب کی زندگی اور اس سے جڑی کچھ باتیں۔ شکریہ۔